السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 59۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں آحت، شدید نفرت، اور یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے پہنچ کر نفرت بھرے لہجے میں بول کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کے لہجے میں اپنے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر کے وہ اپنی جگہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا، مگر دل اب بھی نہیں پگھلا تھا، بلکہ مزید اس پر غصہ تھا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے بدظن ہو رہے تھے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو آحت؟ کیوں اس معصوم کا دل دکھا کر گناہ کما رہے ہو؟ اس کے جانے کے بعد ذاکر صاحب نے دل گرفتگی سے پوچھا تھا۔ ان کی بیٹی نہیں تھی تبھی وہ ابیلہ کو ہی اپنی بیٹی مان چکے تھے اور اب اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے تھے۔ وہ آپ کو کہاں سے ملی؟ آحت نے سوال گندم جواب چنا والی مثال بنتے ہوئے پوچھا۔ ملہان کے گھر سے۔ رامین بیگم نے اسے ساری بات بتا دی جس پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ ملہان نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا تاکہ اسے اپنی غلطی اور ذمہ داری کا احساس ہو سکے، اور اسے احساس ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں ابیلہ کے لیے فی الحال کوئی گنجائش نہیں پاتا تھا۔ ابیلہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں اسے مجبور نہیں کروں گا، تو اس بات کو بھول جاؤ کہ وہ رخصت ہو کر تمہارے کمرے میں جائے گی اور اس کے بعد میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں کروں گا، ذاکر صاحب دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ وہ بہت معصوم ہے آحت، اس کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ اپنے دل کے دروازے تمہارے لیے بند کر لے۔ رامین بیگم نے کہا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اوپر آ گیا کہ ناشتے کی چائے ہی مر گئی تھی۔ وہ ابیلہ کے کمرے کے دروازے پر رکا۔ میرے والدین کے سامنے مجھے برا بنا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، تم پر ترس کھا کر میں تمہیں زندگی میں جگہ دینے والا تھا لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ یہ میں ہی تھا جس نے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ بیٹھی رہتی ساری ایک زندگی اکیلی۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے ابیلہ پر شدید غصہ تھا کہ اگر وہ اپنے دل کو مار کر اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے تو وہ کیوں نخرے دکھا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ابیلہ اس کے لفظوں سے مزید اپنے دل کو چھلنی ہوتا پا کر اسے بدگمان ہو چکی تھی۔ وہ آحت کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہر لفظ پر شدید پچھتانے والا تھا۔ وہ ابھی رابعہ بیگم کے ساتھ ولیمے کی شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ منام کو گھر چھوڑ کر ملہان آفس چلا گیا تھا اور اس کے آفس جانے اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ رابعہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا کیونکہ سامنے ہی اس کے ماموں ممانی امن اور امان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آتے ان سے ملی تھی جو بن بتائے ہی آئے تھے، مگر ان کے آنے سے وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ پہلے تھوڑا آرام کر لو، ابھی ہم یہیں ہیں منام، رمنا بیگم نے اسے فریش ہوئے بغیر اپنے پاس ڈھیر ہوتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور ڈنر سے پہلے یہ جا بھی نہیں سکتے، میرے بیٹے کے سسرال والے آئے ہیں، اتنی جلدی تو نہیں جانے دیں گے، رابعہ بیگم نے شرارت سے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ آپ سب میری شاپنگ دیکھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ صوفے پر رکھے بیگز کی طرف اشارہ کر کے بولی تو سب سر ہلا کر اس کا ولیمے کا ڈریس اور جیولری وغیرہ دیکھنے لگے جو بہت شاندار تھی۔ امن اور امان بھی رابعہ بیگم کو اپنے کپڑوں کی تصویریں دکھانے لگے تھے جو ان کی بھی تعریف کر رہی تھیں۔ ان کی حرکتوں پر رمنا بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں منام واپس آ کر یاور صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ یاور صاحب نے اس کا سر سہلا کر نرمی سے پوچھا۔ میں بہت مطمئن ہوں ماموں جان، منام نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ انہیں یقین تھا ایک دن منام ان سے خود یہ کہے گی کہ وہ خوش ہے۔ اس کی طرف سے وہ پرسکون ہو گئے تھے کہ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یوسف صاحب نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ سب جذبہ نے کیا تھا اور یہ سب جان کر وہ ششدر رہ گئے تھے کہ جذبہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ منام کی جان لینے کی ہی سوچ لی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہے تھے جب ملہان اور یوسف صاحب بھی آفس سے آ گئے۔ ملہان ان سے مل کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آفس میں ان کی ملاقات ہوئی تھی مگر یاور صاحب نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ آئیں گے۔ آپ نے چھاپا مارا ہے کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے منام کو ناخوش تو نہیں رکھا ہوا؟ ملہان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ کہکا لگا اٹھے۔ یہی سمجھ لو، آخر کو اکلوتی بیٹی ہے میری، اس کی طرف سے غافل تو نہیں ہو سکتا نا۔ ان کے لہجے میں منام کے لیے محبت تھی جو اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ پانی؟ ملہان یاور صاحب سے باتیں کر رہا تھا جب منام کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا جو ہاتھ میں ٹرے تھامے کھڑی تھی جس میں آپ پانی کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔
آج سے پہلے کبھی منام نے اسے آفس سے آنے کے بعد یوں پانی نہیں دیا تھا، نہ ہی کوئی کام کیا تھا۔ تبھی وہ بے حد حیران ہوا تھا، لیکن پھر کچھ کہے بنا پانی کا گلاس تھام لیا۔ منام نے دوسرا پانی کا گلاس یوسف صاحب کو دیا تھا، جنہوں نے اس کے عمل سے خوش ہو کر اسے بے شمار دعاؤں سے نوازا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ منان کچھ دیر بعد اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، جس پر منام بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اب باقی سب مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ ٹراؤزر اور شرٹ نکال دوں آپ کے لیے؟ ملحان بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا جب منام نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے سوال سے اسے حیران کیا۔ تم نکالو گی؟ ملحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی؟ ملحان کے سوال میں منام کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے، تبھی بس ہکلا کر جی ہی کہہ سکے۔ نکال دو، ملحان نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ملحان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے، وہ منام کے رویے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان کے بیچ سب کچھ اچھا ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا، یہ شاید اسے رابعہ بیگم نے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے کنیز نہیں چاہیے تھی جو وہ مجبوری میں اس کی مام کی بات مان کر اس کی ملازمہ بن رہی تھی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے یہ کام کرتی تو اسے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر وہ مجبوری میں ہی یہ سب کر رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ منام دیوار کی الماری کا گلاس سلائڈنگ ڈور ہٹا کر یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کون سا ٹراؤزر اور شرٹ نکالے جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی تو ایک دم ہی ملحان سے ٹکرائی جو اس کے پیچھے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ منام لڑکھڑائی مگر خود کو بچانے کے لیے اس نے ملحان کے گریبان کو تھام لیا۔ موم نے کہا ہے یہ سب کرنے کو؟ وہ بھی سنبھل کر کھڑی ہوئی تھی جب ملحان نے اسے سخت لہجے میں پوچھا، جو اب اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جم کر کھڑا تھا۔ کیا کرنے کو؟ اس کو اپنے اتنے قریب آ کر منام بوکھلا گئی تھی، تبھی تیزی سے اس کا گریبان چھوڑ کر نہ سمجھی سے اٹک کر پوچھا، یہ سب میرے کام کرنے کو موم نے کہا ہے؟ ملحان کے سوال کا مطلب اب سمجھ میں آیا تھا اسے۔ نہیں۔ اس نے گہرا سانس بھر کر نفی میں سر ہلاتے اس کے بازو کو پیچھے ہٹاتے اس کے حصار سے باہر نکلنا چاہا، جب ملحان نے اسے کلائی سے دبوچ کر جھٹکا دیا جس پر وہ اس کے مزید قریب ہوتی تقریباً سینے سے آ لگی۔ وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی جو خامخواہ غصہ ہو رہا تھا۔ تو پھر کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ملازمہ نہیں ہو تم میری؟ ملحان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ملازمہ نہیں ہوں لیکن بیوی ہوں، اور یہ سب کرنا بیوی کے فرائض میں آتا ہے۔ ہمارا رشتہ نارمل نہیں تھا، مگر آپ سب کچھ بھول کر اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں بھی سب بھول کر اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، اور میں ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری ہی نبھا رہی ہوں۔ یہ سب میں نے ماما کے نہیں اپنے دل کے کہنے پر کیا ہے، منام نے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نظریں منام کی شہرک پر ٹکی ہوئی تھی جو کچھ ابھری ہوئی تھی اور بار بار ہل رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ملحان چپ رہ گیا تھا، اس کی کلائی پر گرفت بھی ڈھیلی پڑی، مگر اگلا لمحہ منام کی جان نکال لے گیا تھا کیونکہ ملحان اسے خود میں بھینچ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا۔ وہ دم سادھے اس کے وجود کا حصہ بنی اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، جسے محسوس کر کے اسے المیر کا خیال آیا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹک گئی تھی کہ وہ اس رشتے میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ المیر اب اس کے لیے نامحرم ہی تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے ہکلا کر پوچھا تھا۔ ملحان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ کتنا سخت تھا اس کے لیے، اور پھر حقیقت جان کر اچانک نرم پڑ گیا تھا، مگر اب اتنی جلدی یہ قربت وہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ بنا محبت کے کوئی رشتہ نہیں چلتا ایسا منام کا ماننا تھا، مگر وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت سے رشتے بنا محبت کے بھی نبھائے جاتے ہیں، کبھی سمجھوتوں پر اور کبھی مجبوری میں۔ میں کپڑے بدل لوں؟ کچھ دیر بعد وہ خود ہی اسے الگ ہو کر اس کا ساکت وجود دیکھتے ہوئے بولا جو اس کے لمس پر اپنی جگہ ساکن ہو چکی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تیر کی تیزی سے بنا اس پر ایک بھی نگاہ ڈالے باہر نکلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود ہی اپنے کپڑے نکال کر بدلنے لگا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو منام کمرے میں نہیں تھی، جس پر وہ سر جھٹک کر خود بھی نیچے چلا آیا، جہاں وہ سب کے ساتھ بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھی۔ وہ اس کا آنا محسوس کر چکی تھی، مگر نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا کہ اس کی حرکت کے بعد وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے ایک ساتھ ڈنر کیا جس کے بعد چائے کا دور چلا۔ چائے پینے کے بعد وہ سب لوگ جانے کے لیے اٹھے تھے جب باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، جس پر وہ سب حیران ہوئے کہ اس وقت وہاں کون آ سکتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہاب صاحب اور میمون کو اندر آتے دیکھ کر جہاں وہ سب چپ کے چپ رہ گئے تھے وہیں منام ساکت ہو گئی تھی۔ منام میری گڑیا، وہاب صاحب اسے پکارتے اسے قریب آئے تھے جب وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھ سے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے میں غلطی ہو گئی۔ وہاب صاحب نے دکھ سے اسے دور جاتے دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ وہ ان سے خفا تھی، مگر ایسا تو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ جو اس کے باپ کے برابر تھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں۔ تایا جان پلیز،
وہ ان کے ہاتھ کھولتی روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جس پر وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ مجھے تو آپ جانتے تھے نا تایا جان، پھر میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ منام نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ معاف کر دو اپنی تایا جان کو اس غلطی کے لیے، وہاب صاحب نے نم لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں پوچھتی ان سے الگ ہوئی۔ مجھے اب آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے تایا جان۔ منام مسکرائی تو میمون ہمت کرتا اس کے سامنے آیا۔ مجھے معاف نہیں کرو گی مانو؟ میمون نے حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی پہنچ سے بے حد دور ہو گئی تھی، جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا لیکن پا نہیں سکتا تھا۔ میرحان اس کی حسرت بھری نگاہیں منام کے چہرے پر جمی دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ علمیر کے قاتل ہیں، آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ نے مجھے جتنا برا بھلا کہا، بددعائیں دیں، سب برداشت کر دیں، مگر اپنے شوہر کے قاتل کو کیسے معاف کر دوں؟ منام کی آنکھیں علمیر کو یاد کر کے پھر سے برسی تھیں۔ میں نے علمیر کو نہیں مارا مانو، مانتا ہوں کہ برا ہوں، مگر اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ اپنے غرض کے لیے کسی کی جان لے لوں۔ آخری دفعہ میری علمیر سے بے حد مختصر بات ہوئی تھی، وہ بھی تمہاری شادی والے دن۔ میمون اس دن کو یاد کرتا ہوا ماضی میں جا پہنچا تھا، جب وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا اور اس نے علمیر کو فون کیا تھا۔ فلیش بیک: اس نے علمیر کا نمبر وہاب صاحب کے فون سے لیا تھا اور جانے سے پہلی اور آخری بار علمیر سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ منام کے لیے پیغام دینا چاہتا تھا۔ جی کہیے، علمیر نے بنا کچھ ظاہر کیے پوچھا۔ منام سے کہیے گا کہ میمون جذباتی ہو گیا تھا، تبھی غصے میں نہ جانے کیا اناب شراب بولتا رہا، لیکن وہ دل سے منام کی خوشیاں چاہتا ہے۔ اسے کہیے گا کہ میمون نے جو کچھ کہا وہ سب بھول جائے اور میمون سے کبھی نفرت نہ کرے۔ میمون اس کی خوشیاں چھیننے کی حماقت کبھی نہیں کر سکتا، اور اگر اسے لگتا ہے کہ میمون ایسا کرے گا تو اسے بتا دیجیے گا کہ میمون اس کی خوشیوں کا قاتل بننے کے لیے یہاں رہے گا ہی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور ہاں، میری مانو کا خیال رکھیے گا۔ میمون نے لاکھ ضبط کے باوجود، لاکھ نفرت کے باوجود اس شخص کو کال کی تھی جو اس کا رقیب تھا۔ جو نہ ہوتا تو منام اس کی ہوتی، اور صرف اس لیے کال کی تھی کہ منام اس سے نفرت نہ کرنے لگ جائے۔ وہ اس کی نفرت نہیں سہ سکتا تھا، بھلے خود وہ چاہے اسے نفرت کا دعویدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ علمیر کچھ کہتا، میمون کال کاٹ کر اپنا فون بھی بند کر چکا تھا، جس پر علمیر اس سے کچھ بھی کہہ نہیں پایا تھا، لیکن وہ اس کا دکھ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ خود بھی محبت کا مسافر تھا، اور اچھے سے جانتا تھا کہ جب محبت کو منزل نہیں ملتی تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن وہ خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا تھا کہ اس سے اس کی محبت مل گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ حال: جھوٹ بولتے ہیں آپ نے مارا تھا علمیر کو، آپ کی بددعائیں علمیر کی زندگی چھین گئیں۔ منام غم و غصے کی شدت سے چیخی۔ میں حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے علمیر کو نہیں مارا۔ میں نے تمہیں جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا، ورنہ تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ علمیر کی موت ایک اتفاق تھی، پری پلانڈ مرڈر نہیں۔ میمون نے بے بسی سے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا کہ اس کی بے یقینی اور بے اعتباری اسے جیتے جی مار رہی تھی۔ میری بیوی کو آرام کی ضرورت ہے۔ ملحان ایک دم سے اس کے قریب آ کر پورے حق سے اسے کندھے کے گرد بازو حمایل کرتا ہوا سنجیدہ سے لہجے میں بولا، اور پھر ان کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی کہ بلکہ وہاب صاحب کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، مگر ملحان کی سخت نظر کچھ جتاتی گرفت کی وجہ سے وہ اس کی بات مانتی وہاں سے اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ میمون کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا، اور پھر ان کے غائب ہونے پر اس کی بے چین نگاہیں واپس لوٹ آئی تھیں۔ منام آپ کو معاف کر چکی ہے، آپ پریشان مت ہوں، یوسف صاحب نے وہاب صاحب کو دیکھ کر کہا، جو اب بھی بے حد پریشان تھے۔ یوسف صاحب کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کہ ان کی تسلی کو منام کے الفاظ ہی کافی تھے، جس نے دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔